بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حکومت سندھ کے ایک اہم ترین نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو 11 دسمبر 2025 کو جاری کیا گیا، اور یہ نوٹیفیکیشن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے انتہائی اہم ہے جنہوں نے ڈیسیزڈ کوٹا کے تحت درخواستیں جو ہیں دے رکھی ہیں، جن کے کیسز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ رول 11A ختم ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں اس نوٹیفیکیشن کا لفظ بلفظ ترجمہ اور قانونی پس منظر کیا تھا، رول 17A سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر کیا ہوا، کن لوگوں کو فائدہ ہوگا، کن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، عام زبان میں مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے گا۔ پہلی بار آپ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بالکل مت بھولیں تاکہ اس طرح کی دیگر اہم اپڈیٹس آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ ناظرین، اس نوٹیفیکیشن کا اگر عنوان آپ چیک کریں تو حکومت سندھ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ ریگولیشن ونگ کا جاری کردہ یہ نوٹیفیکیشن جو 11 دسمبر 2025 کو ایشو کیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن نمبر باقاعدہ نیچے دیا گیا ہے، تو سندھ سول سرونٹ ایکٹ 1973 کی سیکشن 26 کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حکومت سندھ یہ اعلان کرتی ہے کہ سندھ سول سرونٹس اپائنٹمنٹ اور پروموشن اور ٹرانسفر رولز 1974 میں درج ذیل ترمیم کی جاتی ہے، اور یہ ترمیم اس محکمے کے 19 دسمبر 2024 کے نوٹیفیکیشن میں شامل کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے 11A رول کو ختم اومٹ کیا گیا تھا۔ تو اب ترمیم کیا ہونے جا رہی ہے جی؟ اصل جو متن کا ترجمہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور جن کا فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ آف سندھ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 26 ستمبر 2024 کے فیصلے سے پہلے حتمی طور پر کر دیا ہو، وہ کیسز جو رولز 11A جو اب ختم ہو چکا ہے کے تحت ان کے میرٹ کی بنیاد پر نپٹائے جائیں گے۔ تو ناظرین، اب ذرا سمجھتے ہی ہیں کہ رول 11A تھا کیا۔ سندھ سول سرونٹس ایکٹ کا رولز 11A جو ہے قانون تھا جس کے تحت اگر سرکاری ملازم سروس کے دوران فوت ہو جائے تو اس کے ایک اہل وارث کو بغیر مقابلے کے سرکاری نوکری دی جا سکتی تھی، اسے جو ہے ڈیکریزڈ کوٹا جو ہے کہا جاتا تھا۔ رول 17A ختم کیوں کیا گیا، 11A ختم کیوں کیا گیا؟ 17A ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، رول 11A ختم کیوں کیا گیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 26 ستمبر 2024 کو فیصلہ دیا کہ بغیر میرٹ اور مقابلے کے نوکری آئین کے آرٹیکل 25 کے خلاف ہے، لہٰذا 11A رول کو جو ہے غیر آئینی قرار دیا گیا اور حکومت سندھ نے 19 دسمبر 2024 کو اسے ختم کر دیا۔ اب یہ نیا نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا گیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوا، جو کیسز پہلے ہی عدالتوں میں چل رہے تھے ان کا کیا بنے گا؟ اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے حکومت سندھ نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، اور اب ان لوگوں کو فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کن لوگوں کو فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ یہ نوٹیفیکیشن ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کا تعلق جو ہے ڈیسیزڈ کوٹا سے ہے، جن کا کیس ہائی کورٹ آف سندھ میں تھا، جن کا فیصلہ 26 ستمبر 2024 سے پہلے ہائی کورٹ نے فائنل کر دیا تھا۔ ایسے کیسز کو رول 11A کے تحت ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب وہ پوائنٹ بھی ضروری ہے کہ کن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ جنہوں نے 26 ستمبر 2024 کے بعد کیس دائر کیا یا جن کا کیس ابھی زیر سماعت ہے یا جن کا فیصلہ سپریم کورٹ کے بعد ہوا، ان پر 11A رول لاگو نہیں ہوگا۔ اگر اس کو آسان مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر کسی ملازم کا انتقال 2022 میں ہوا اور اس کے بچے کا کیس 2023 میں ہائی کورٹ میں منظور کر لیا تو اسے نوکری ملے گی۔ اسی طرح اگر ایک اور ایگزامپل لیں، اگر کسی نے 2025 میں درخواست دی تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ نوٹیفیکیشن نیا ڈیسیزڈ کوٹا بحال نہیں کرتا، صرف پرانے فیصلوں کو تحفظ دیتا ہے، تو لہٰذا صرف ترین نوٹیفیکیشن کو ہی حقیقت ماننا چاہیے۔ امید یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر موجود تمام پوائنٹس جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا، رول 11A کیا ہے، اور اس میں اب امینڈمنٹ یا تبدیلی جو کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ وہ نوٹیفیکیشن تھا، اس کا آسان الفاظ میں اردو ترجمہ اور تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کوئی کویسچن ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔